اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، اور بے حد درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر اور تمام اصحاب پر۔ شب قدر کی فضیلت، نشانیاں، مخصوص دعا اور مخصوص نوافل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ قدر میں ایک تو قرآن پاک کے نازل ہونے کی خبر اور دوسری شب قدر کی خوشخبری سنائی ہے۔ شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا، یعنی یکبارگی مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، جو 23 سالوں میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کا ہر دن اور ہر رات رحمتوں کا خزینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں بخشش اور عطاؤں کے دریا بہائے جاتے ہیں، مگر شب قدر سارے ماہ رمضان کی سردار ہے۔ یہ وہ مقدس اور افضل رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے، اور جو بھی بندہ مومن بخشش کا سوال کرتا ہے اس کے ہر گناہ کو بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس کی شان میں پوری سورہ قدر نازل ہوئی، جس کے معنی ہے عزت اور قدر والی رات۔ جس رات کی شان اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی، یہی اس کی عظمت اور بزرگی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا، اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے، اور اس میں رحمت اور خیر یعنی بھلائی ہی زمین پر اترتی ہے، اور نہ اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے، اور نہ جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص سے نیت سے نوافل پڑے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ شب قدر کا تعین۔ لیلۃ القدر کے تعین کے سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں، مگر بہترین قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی ایک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی تمام راتیں جاگ کر گزارتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ شب قدر کی علامات۔ احادیث میں اس شب کی چند نشانیاں ملتی ہیں، مثلا صبح کے سورج میں شعاع نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے، اس کی صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر معتدل یعنی خوشگوار ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدر کی رات نرمی والی معتدل ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ شب قدر کی دعا۔
قیام کے ساتھ ساتھ ذکر و دعا اور تلاوت و مناجات سے اس رات کو مزین کریں۔ اس رات کی ایک خصوصی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ پہلی شب قدر یعنی 21ویں شب۔ 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ، ایک بار سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص، اور بعد سلام کے 70 بار درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اس کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ دوسری شب قدر یعنی 23ویں شب۔ رمضان المبارک کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ واسطے مغفرت کے یہ نماز بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ قدر ایک بار اور اخلاص ایک بار پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ تیسری شب قدر یعنی 25ویں شب۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورۃ اخلاص 5 بار پڑھیں اور سلام کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورۃ اخلاص 15 بار پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ پڑھیں۔ یہ نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت افضل ہے۔ چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ نبیوں کی عبادت کا ثواب ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 27 بار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ 27ویں شب سورہ ملک کو 7 بار پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 بار پڑھیں اور بعد سلام 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو مصلی سے اٹھنے سے پہلے اس کے اور اس کے والدین کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے لیے جنت کو آراستہ کر دو۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ علم نشرہ ایک بار اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں اور سلام کے بعد 27 بار سورہ قدر پڑھیں۔ بے شمار عبادت کا ثواب ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 4 رکعت نماز پڑھیں۔
ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد سجدے میں سر رکھ کر یہ تسبیح 1 بار پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو حاجت ہو اسے طلب کریں، اللہ تعالیٰ پوری کرے گا انشاءاللہ۔ 5ویں شب قدر یعنی 29ویں شب، رمضان المبارک کی 29ویں شب 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں اور سلام کے بعد سورۃ الم نشرہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز کامل ایمان کے لیے بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 5 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں، بخشش اور مغفرت عطا ہوگی انشاءاللہ۔ جمعۃ الوداع، رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال 1 بار اور سورۃ اخلاص 10 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کاثر 1 بار اور سورۃ اخلاص 10 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور سورۃ اخلاص 25 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک بے انتہا عبادت کا ثواب دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس کے بدلے ہم سب مسلمانوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔